تو 5 بت بنا کے ان کے سامنے جھک کے ان کی عبادت کرنا قوم نے شروع کر دی. تو پھر پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام ہیں جو اس دنیا سے شرک کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوئے. انہوں نے بتایا کہ چھوڑ دو, یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے تھے اور قبروں میں جا چکے ہیں, اور یہ تو وہ بزرگ ہیں بھی نہیں, یہ تو ان کے پتلے رکھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے, چھوڑ دو, ان کے سامنے مت جھکو. وہ کہتے نہیں, اللہ ناراض ہو جائے گا اگر ہم نے ان کے سامنے نہیں جھکے. سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے, اور قرآن کہتا ہے کتنے سال سمجھایا؟ 950 سال. اور آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں, پھر کل یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ, کہ دیکھو اتنی چھوٹی سی بات تھی کہ ایک بت ہے, اس کے لیے 950 سال کے بعد بھی قوم کی سمجھ میں نہیں آیا. پتہ ہے کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ قوم کا کلچر یہ بن چکا تھا. اب اگر ایک آدمی پیچھے ہٹتا تو پوری قوم سے دستبردار ہونا پڑتا. تو پتہ یہ چلا کہ ہم جو ماحول کے خول میں جکڑ جاتے ہیں, اس خول سے جب تک آپ نہیں نکلو گے آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے, کیونکہ خاندان کا بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے. اب کوئی لڑکی شرعی پردہ کیوں نہیں کرتی؟ ماحول سے کٹ جائے گی. اگر وہ دیور سے پردہ کرے گی, جیٹ سے پردہ کرے گی, تو کہیں گی ہماری یہ پرمپرا ہی نہیں ہے دیور سے پردہ کرنا. اور اللہ ہم سے کیا قربانی مانگتے ہیں؟ ماحول کو مت دیکھو, کس کو دیکھو؟ اللہ. داڑھی کا رواج نہیں ہے تو داڑھی رکھنا مشکل, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا رواج نہیں ہے تو لباس شریعت کے مطابق کرنا مشکل. لوگ کہتے ہیں یار پوری قوم ادھر کو جا رہی ہے, آپ ادھر کو جا رہے ہو. یہی تو نوح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی, بھائی پوری قوم جا رہی ہے مندر جا کے عبادت کر رہی ہے اور آپ ہمیں مسجد لے کے جا رہے ہو. یار یہ تو پورا خاندان, رشتے, لوگ شادی نہیں کریں گے, رشتے نہیں دیں گے, خاندانی بائیکاٹ ہو جائے گا, دوستیاں چھوڑ دیں گے. تو نوح علیہ السلام نے سمجھایا چھوڑ دیں دوستیاں, تو قبر میں تھوڑی جائیں گے تمہارے ساتھ. نیک لوگوں سے تعلق پیدا کرو جو ایمان لا رہے ہیں, وہ ایک نیا خاندان بسا لیں. بھائی نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اس لیے اللہ کے بندو, تم تو دیندار لوگ ہو, تم پردے والی لڑکیوں سے شادیاں کیا کرو. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ان کو رشتے نہیں ملتے آج کل پردے والیوں کو. سسرال ٹانگ اڑا دیتا ہے کہ بھئی ہم کیسے, یعنی دیور سے پردہ کرے گی اور یہ ہو گئے, تو سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں. بھئی اپنی ایک کالونی بناؤ, بھائی اپنا ایک خاندان آباد کرو. تو کٹنا پڑے گا. ہاں رشتہ داری توڑنے کی اجازت نہیں ہے, اچھا تعلق رکھو, سلام دعا. پھر بھی وہ بدتمیزی کرتے ہیں تو آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سسرال لے کے جاتے ہیں تو وہاں ٹی وی لگا ہوتا ہے, انڈین فلمیں لگی ہوتی ہیں, بچے دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں. کہتا ہوں بچوں کو نہ بھیجو سسرال. کہتے ہیں پھر وہ نانی اور نانی ناراض ہو جائیں گی بچوں کی. کہتا ہوں ہونے دو. نانی کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کو انڈین فلمیں دکھا کے تباہ کر دینا. یہ جو بچے جو انڈین فلمیں دیکھتے ہیں نا, جب یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ساری ننگی عورتیں اور ناچنے والی ان کے لاشعور میں جا رہی ہوتی ہیں, اور یہ بچوں کو وقت سے پہلے بالغ کر دیتی ہیں. ماں باپ گھننے بنے ہوئے ہیں, گھننے. بچے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں, پھر غلط ایکٹیویٹیز میں لگ جاتے ہیں. یہ جو 12-13 سال کی عمر میں, اس میں بچے میں بے انتہا شہوت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اس کو آپ انڈین فلمیں دکھا رہے ہو, جوان لڑکیوں کے ناچ دکھا رہے ہو, اس کو وہ زبان سے کچھ نہیں کہے گا لیکن اس کے اندر بالکل تباہ ہو جاتا ہے, وہ ہل جاتا ہے اندر سے. اتنا اس کی جو اندر یہ جو سیکس جو ہے نا یہ ابھرتا ہے, اور اتنی شہوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ لازماً پھر غلط حرکتوں میں چھپ کے لگتا ہے. وہ ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, پوری زندگی پھر گندگیوں میں لگا رہتا ہے وہ, پوری زندگی. تو نانی کو خوش کرنے کے لیے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا جائے. ہم غیر مسلموں سے کیوں سیکھ رہے ہیں بھائی؟ ان لوگوں کی تو شرم حیا غیرت سب ختم ہو گئی ہے ان کے یہاں, سب ختم ہو گیا ان کے یہاں. تو اگر ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہونے دو, راضی کرنے کے دوسرے طریقے اختیار کر لو. ان سے بولو بھائی ٹی وی نکال دو تو چلے جائیں گے. اور اگر بھیجنا ہے تو پھر پابندی ہو, ماں کے ساتھ بھیجو کہ جب یہ بچے آئیں گے تو ٹی وی نہیں کھلے گا. اس طرح سے حساب کتاب چلے گا تو پھر معاملہ چلے گا, ورنہ برباد ہو جائیں گے. پھر آپ روتے رہو گے بچوں کو بیٹھ کے. نانی اماں تو خوشی خوشی دنیا سے جائیں گی, دنیا سے جاتے ہائے میرے پوتے فلم دیکھا کرتے تھے میرے ساتھ بیٹھ کے, لیکن بچے کیا ہو جائیں گے؟ تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو ذرا ٹائٹ حساب کتاب رکھو. تو نوح علیہ السلام نے سمجھایا, قوم نہیں مانی. کیوں؟ کیونکہ ماحول ایک طرف جا رہا تھا, نوح علیہ السلام دوسری طرف. اور نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ ماحول تمہیں کھلاتا ہے یا اللہ کھلاتا ہے؟ کھلا تو اللہ رہا ہے نا. قوم کو سمجھ میں نہیں آیا, اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے تباہ کر دیا. تو انشاءاللہ یہ پھر آگے میں کل لے کے چلوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.